الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا محمد وعلى محمد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا الصلوات محمد وعجل فرجہم. آواز تھوڑی سی بڑھا دیں تاکہ اوپر نہ آنا پڑے اور یہ دور سے ہی آواز لے لے جی. بہت شکریہ. صلوات کی تلاوت فرمائیے. صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے. چونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر حسین ابن علی جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے. پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما. پروردگار عالم ان کی والدہ علیل ہیں کریم کربلا کی عزت اور عظمت کے صدقے میں مادر شہزادہ علی اصغر کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. پروردگار عالم سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ جس دعا میں ہماری ساری دعائیں سر بسجود ہیں اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے امر سے ہو جو شریک القرآن ہے جو خلیفۃ الرحمن ہے جو امام الانس والجان ہے جو صاحب العصر والزمان ہے وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہے جو مرتضیٰ بھی ہے جو مجتبیٰ بھی ہے جو سیدہ بھی ہے جو سید الشہداء بھی ہے وہ حقیقت کلنا محمد یعنی کہ عباس بن کر خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لے آئیں اور علم لہرا کر یہ صدا دیں اشہد انہ امیر المؤمنین علی ولی اللہ تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی ولی اللہ آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہے. آپ صدا سلامت رہیں ہمیشہ زندہ باد رہیں. میں نے آپ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سورہ مزمل سے آیت نمبر 8 کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں اور جو مجھے سماعت فرماتے ہیں بڑی محبت سے انہیں اندازہ ہے کہ اگر آپ آیت کے ترجمے کو ذہن میں بٹھائیں گے تو آگے چلنے میں آپ کو بڑی آسانی ہوگی ورنہ پھر آپ پہلے جملے پہ ہی رکے رہیں گے. اللہ اپنے حبیب کو آواز دے کے کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اے میرے رسول اپنے رب کے اسم کا ذکر کیجئے. آپ صدا سلامت رہیں ہمیشہ زندہ باد رہیں. اے حبیب اپنے رب کا نہیں
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّ، اپنے رب کے اسم کا ذکر کیجیے. وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اور محمد ہر کسی سے کٹ جائے، صرف اس کے ہو جائے جو آپ کے رب کا اسم ہے. آپ سب سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. جسے بات سمجھ آئیے جی، دوسرے بندے ذرا سر اٹھانا تاکہ ساتھ ملے. وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کے اسم کا ذکر کریں اور ہر کسی سے کٹ کر صرف اس کے ہو جائے جو آپ کے رب کا اسم ہے. جن کے لیے یہ آیت نہیں ہے ان کے لیے ایک لفظ پڑھنا چاہتا ہوں جو پہلے سے ذہنوں میں ہو. یہ جو ایک لفظ ہے نا، لفظ بطول، اس کی لغت، اس کی اصطلاح ماہرین لغت نے اسی آیت سے لی ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا والی آیت سے ہی لفظ بطول کا ترجمہ نکلا ہے. چونکہ لفظ بطول کا ترجمہ ہر کسی کے ذہن میں ہے. ایسی بی بی کو بطول کہتے ہیں جو مخلوق سے کبھی جڑے نہ اور خالق سے کبھی کٹے نہ. جو مخلوق سے کبھی جڑے نہ، جو خالق سے کبھی کٹے نہ، ایسی بی بی کے اسم کو بطول کہتے ہیں. اللہ یہی تو قرآن میں کہہ رہا ہے، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. میرے محمد اپنے رب کا نہیں، اپنے رب کے اس اسم کا ذکر کر کہ جس کا تو نے ہو جانا ہے ہر کسی سے کٹ کے. تو بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جو کبھی دنیا سے جڑے نہ اور کبھی خالق سے کٹے نہ. تو کس سے جڑی رہی معظمہ کہ جس سے جڑ کر اور کسی سے جڑنا نہیں بلکہ خالق سے جڑنا ہے. سیدہ نے بتایا بطول اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے کبھی جڑے نہ، خالق سے کبھی کٹے نہ. سیدہ اعلان کر رہی ہے میں نے ساری زندگی علی سے جڑ کے بتایا کہ علی سے جڑنا ہی اللہ سے جڑنا. آپ سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے، آباد و شاد رہے. ابھی اچھا ایک میری گزارش سن لیجیے گا، جو بندے باہر کھڑے اندر جگہ ہے، اگر تو کسی نے آنا ہے تو وہ ابھی آ جائے. چونکہ 2 سے 3 منٹ کے بعد اگر کوئی پیچھے سے آگے آیا تو میں اپنے محترم اس سامنے کو ادھر ہی روک کے کہوں گا کہ آپ بیٹھ جائیں، تو وہ یقیناً مناسب نہیں لگے گا. ابھی اگر آنا ہے تو آ جائے، ورنہ جس نے باہر کھڑا ہونا ہے وہ باہر کھڑا ہو کے مجلس سنے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے یہ بندہ اپنی مرضی سے نہ منبر پہ آتا ہے، نہ اپنی مرضی سے آگے بیٹھتا ہے، نہ اپنی مرضی سے گلی میں کھڑا ہوتا ہے، نہ ہی اپنی مرضی سے باہر تھڑوں پہ بیٹھتا ہے. جس کی جہاں ڈیوٹی لگی ہوگی ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، کوئی اندر آئے کوئی جائے کوئی اٹھے. ہاں لیکن مجمع کو کراس کر کے آگے نہیں آنا، یہ میری منت ہے. میں بات آگے بڑھاؤں تو اے میرے حبیب، اب وتبتل کے لیے میں نے وہ روایت پڑھی، لیکن اگر آپ کی توجہ ہوئی تو میں 2 آیتیں اور پڑھوں گا. وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. محمد اپنے رب کے اسم کا ذکر کرے. بات فرحان بھائی ذکر سے آگے چلی. سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلیٰ. حبیب اب بات ذکر پہ نہیں ٹھہری، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے اس اسم کی تسبیح کریں. آپ سب سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں. جلدی اللہ آپ کی زندگی کریں. بانی مجلس خادم فرش ازائیں میرے سامنے بیٹھے، بڑی توجہ کریں تو میں فکر پڑھنے لگا ہوں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا سے بات شروع ہوئی. رب کے اسم کا ذکر کرنا ہے اور ہر کسی سے کٹ کے اس کا ہونا ہے. اس کا ہونا کیسے ہے؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ. اے میرے حبیب اپنے رب کے اسم کی تسبیح کریں. اعلیٰ جو بڑا بلند ہے، جو بڑا بلند ہے، اس کے
اسم کی تسبیح کریں۔ منبر حسین کی قسم اگر میرے پاس وقت ہو میں کم از کم 5 آیتیں اور پڑھ کے بتاؤں کہ اسم اللہ کون ہے، لیکن ایک جملہ سن لینا۔ مسجد کوفہ کے منبر ابیض سے میرے مولا علی نے فرمایا ایھا الناس انا اسم اللہ العظم۔ آپ کہنا جی جسے فکر سمجھ آئے، انا اسم اللہ العظم۔ عباس بخاری صاحب اللہ آپ کی زندگی کرے، بشرط زندگی تئی سفر کو حاضر ہوں گا لیکن تھوڑا وقت کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، بڑی توجہ فرمائیے گا تو میں فکر کروں۔ سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اس رب کے اسم کی تسبیح کریں جو بڑا اعلیٰ ہے۔ علی فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اسم اللہ العظم انا ذکر اللہ الاکبر۔ آپ جی صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ جو بندے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے مجلس آسانی ہوگی، لیکن اس کے لیے جو ان آیتوں پہ توجہ کرے گا، رسول اللہ کے پاس بندے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کے رب کا کون سا اسم ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اس کا ذکر بھی کریں، اس کی تسبیح بھی کریں۔ اللہ کا نام تو رحمان بھی ہے، اس کا نام تو رحیم بھی ہے، وہ تو قدوس بھی ہے، وہ تو عزیز بھی ہے، وہ تو جبار بھی ہے، وہ تو مومن بھی ہے، وہ تو محیمن بھی ہے، وہ تو اول بھی ہے، وہ تو آخر بھی ہے، وہ حی و قیوم بھی ہے، وہ مالک الملک بھی ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ لیکن یا رسول اللہ ہم نے آپ کو کبھی سارا دن رحمان رحمان کرتے نہیں دیکھا، رحیم رحیم کرتے نہیں دیکھا، قدوس قدوس کرتے نہیں دیکھا، جبار جبار کرتے نہیں دیکھا۔ آپ کون سے نام کی تسبیح کرتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں؟ میں سارا دن کہتا ہوں یا علی یا علی یا علی امیر المومنین، یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اچھا جو زیادہ نہیں، چونکہ مجمع سارا موالی ہے تو 2 دن بندے حیران ہیں، تو میں حوالہ دے دیتا ہوں جو ابھی آپ کے پاس ہو، یہاں امام بارگاہ میں کوئی قرآن پڑھا ہو تو لے آئیے۔ اس کے شروع میں اللہ کے 99 نام لکھیں جس میں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قدوس بھی ہے، عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے، مالک الملک بھی ہے، ذوالجلال والاکرام بھی ہے۔ مرتا مولوی تب ہے جب وہی آتا ہے العلی العظیم۔ آپ صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں، جسے کی طرح سمجھ رہے ہیں سلام اٹھانا بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت اگلی کی طرف پڑھنے لگا ہوں۔ کہ وہ علی ہے جو اس کا اسم اعظم ہے، تبھی تو میں سارا دن علی کے فضائل پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا علی کے ذکر سے یا رسول اللہ ہوتا کیا ہے؟ اب آیت کو آیت کے ساتھ بندہ ملائے وہی کہ جس کے دل میں قرآن ناطق ہو۔ بندوں نے کہا علی کے ذکر سے ہوتا کیا ہے؟ کہ وہ اسم اللہ بھی ہے، وہ ذکر اللہ بھی ہے۔ آیت آ گئی قرآن کی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو بڑا چین ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو بڑا چین ملتا ہے۔ میں بلا وجہ کی داد لینے کا عادی نہیں، اگر قرآن سے علی علی کی صدا آئے تو ساری داد ہی اللہ کے کلام کی ہے۔ چونکہ بندے لاکھ علی علی کرتے رہے تب تک حق ادا نہیں ہوتا جب تک وہ قرآن میں علی نہ پڑھے، جب تک وہ قرآن میں علی نہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو بڑا اطمینان ملتا ہے، بڑا اطمینان ملتا ہے۔ جو ہی مصطفیٰ نے یہ آیت پڑھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے عزت معاب مجمع میں سے رسول کے ایک عزت دار صحابی نے اٹھ کے کہا، تو پھر یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 ہے، اس میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین
यज़कुरून अल्लाह क़यामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कुछ ऐसे हैं जो खड़े होकर, जो बैठकर और लेटकर अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाह सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। नहीं, मैं डाक ले लूंगा, लेकिन अभी जुमला मुकम्मल होगा तो फिर ले लूंगा, लेकिन जो बोल पड़े हैं उनकी बड़ी मेहरबानी। अगला फिक्रा बाकी चाची समाअत फरमाइएगा। अल्लाह कुरान में कह रहा था अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़यामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 191 यानी 191। अगर किसी के मिजाज में गर्मी हो तो वो कुरान मिंबर पे लाए। तफसीर के हवाले की जिम्मेदारी मेरी। बंदों ने कहा या रसूल अल्लाह, अली के जिक्र से दिल को चैन भी मिलता है, अली का जिक्र ही जिक्रुल्लाह है, अली का इस्म ही इस्म इलाही है, तो ये कौन है जो खड़े होकर, जो बैठकर, जो लेटकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं? रसूल ने आवाज दी, उन तीनों को तुम्हें दिखा दूं जो खड़े होकर, बैठकर और लेटकर अल्लाह का जिक्र करते हैं। मोहम्मद ने आवाज दी, सलमान उठाना जी, जिसे फिक्रा समझ आए। अबू ज़र, मिक़दाद, तीनों मेरे सामने आओ। तीनों मोहम्मद के सामने आए। सलमान भी अलैहिस्सलाम, अबू ज़र भी अलैहिस्सलाम। ये इज्जत सहाबा है। मिक़दाद भी अलैहिस्सलाम। मोहम्मद ने आयत पढ़ी अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़यामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो है जो खड़े होकर, जो बैठकर और लेटकर जिक्र अल्लाह करते हैं। सलमान खड़ा हुआ था, कहने लगा या अली या अली या अली या अली। अबू ज़र बैठ गया, या अली या अली या अली। गाजी के अलम की कसम, मिक़दाद मस्जिद में लेट गया, या अली या अली या अली। हुजूर ने फरमाया यही तीनों हैं जो खड़े होकर, बैठकर और लेटकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। आप सदा सलामत रहिए। मौला आपको सदा सलामत रहे। सलामत रहे। मिल के सारे अमीरुल मोमिनीन अदरिकनी फी सबील। ये हैं जो खड़े होकर, जो बैठकर, जो लेटकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। वो जिसका इस्म ही इस्म इलाही है, वो जिसकी हकीकत इस्म तक बंदों की रसाई नहीं, उस अली की जात को बंदे क्या जाने। आप उठाइएगा, खैरात मांगिएगा, जिसे फिक्र समझ आए। बड़ी तवज्जो, जिक्र अली, जिक्र अल्लाह। अब बाकिर चाची ने जुमला कह दिया तो वाजिब है कि मैं एक हदीस पढ़ दूं। हुजूर ने नहीं फरमाया था ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। माशाल्लाह, आपके लेट आने के क्या कहने, फिर आपके आगे आने के क्या कहने। भाई किसे तो सलामती के लिए नारा है। बड़ी तवज्जो थी, मैं फिक्रा पढ़ने लगा हूँ। कौन है वो? इस्म अल्लाह भी वही, जिक्र अल्लाह भी वही, उसकी हकीकत इस्म तक भी किसी की रसाई मुमकिन नहीं। शाम का सफर था और मेरे मौला अली 6 बंदों के साथ जा रहे थे। बड़ी तवज्जो जी। अली मौला जंग के लिए नहीं जा रहे थे, अली मौला जा रहे थे अपने किसी निजी विलायती काम से। आप सदा
سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد۔ جو چہرے کھل گئے، بس فضائل کو میں سمیٹنے لگا ہوں تاکہ چونکہ جس مصائب کا حکم ہے اس کے لیے وقت تھوڑا زیادہ چاہیے۔ میرے مولا علی کے پیچھے 6 بندے تھے، جو صرف بندے نہیں، جو علی کے بڑے خاص بندے تھے۔ آپ سب سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ اسم ذہن میں رہے، اسم۔ پہلا سلمان، دوسرا ابو ذر، تیسرا مقداد، چوتھا عمار، پانچواں کمبر، چھٹا مالک اشتر۔ آپ سب سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ 6 مولا علی کے پیچھے، علی دلدل پہ سوار ہو کے شام کی طرف گامزن۔ ایک دفعہ میرے مولا نے دلدل محشر خرام کی ان باغوں کو کھینچا کہ جن کی حرکت سے 18,000 عالمین چلتے ہیں۔ میں ایسے پڑھنے کا اپنا، کسی کو اچھا لگے تو بھی ٹھیک ہے، نہ لگے تو بھی ٹھیک ہے، چونکہ جب فضائل کے اندر لطف بندے کو خود آنے لگے تو پھر مجمع کی ذمہ داری ہے کہ لطف لے، نہ بھی لیں گے تو مجھے کیا، اندر جس کے جتنا مان علی ڈالا ہے باہر اتنا ہی آئے گا۔ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ اچھا، اور میں جو پڑھنے لگا ہوں نجم شاہ جی، وہ میں کتاب کا حوالہ پہلے دے دوں۔ کوکب الدر فی فضائل علی، صالح حنفی کشفی، میرے پاس 1886 کے کلمی نسخوں سے لے کر نہیں، ساری پڑھی ہیں۔ حوالہ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، بولنا آپ کی ذمہ داری ہے جتنا آپ بول سکے، ورنہ آپ جانے اور وہ جانے جس نے قبر میں آ کے بولنا ہے۔ میرے امیر کائنات مولا جو ہی دلدل کو روکا، مالک اشتر نے واضح، یا علی، شام جاتے جاتے ہمارا رخ مڑنے لگا ہے۔ گھوڑا نہ علی نے روکا نہ پیچھے والوں نے، چونکہ جو علی کی حرکت پر حیران ہو جائیں وہ علی والے نہیں ہوتے۔ بس مالک اشتر نے گھوڑا چلاتے چلاتے پوچھا، یا علی، ہم شام جا رہے تھے، ادھر بھی کوئی کام ہے؟ علی نے فرمایا، مالک اشتر، ہاں، سامنے ایک راہب کا دیر ہے، وہ کھڑکی میں کھڑا انجیل پڑھ رہا ہے، میرا دل بن گیا ہے میں اسے بتا دوں کہ حق کیا ہے۔ آپ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا۔ میں نے کتاب کا حوالہ ان کے لیے دیا ہے جو بندے گھبراتے ہیں، لیکن میرے سامنے چہرے بیٹھے سارے پر نور پر رونق، علی کی ولایت کی سرخی سے سرخ، ہاں، جو کیمروں کے پیچھے کاپی پینسل لے کے بیٹھتے نا کہ آج محمد علی میں نے کیا پڑھے تو ہم غلطی نکالے۔ حوالے دے رہا ہوں ان کے لیے، کیونکہ جو مجلس میں بیٹھ کر فضائل پہ بولتا ہے وہ جانتا ہے کہ انہیں ماننے کے لیے کتاب کا نہیں، باپ کا حوالہ ضرور ہے۔ آپ سب سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں، ملکے حیدری۔ کاظم شاہ جی تشریف رکھیے گا تو میں بڑا شکر گزار ہو جاؤں گا۔ ملکے حیدری، میں اس وجہ تو سیدوں پیچھے نہیں بایا کہ تسی پھر مڑ کے آپ بھی پیچھے دیکھو، اب آپ نے بھی پیچھے نہیں دیکھنا۔ ملکے حیدری، بڑی توجہ، چونکہ میری عادت ہی نہیں ہے میں مجمع کو کہوں آپ نہیں بولے، آپ نہیں بولے، آپ نہیں بولے، جی بھائی آپ بولیں، آپ بولیں، نہ، بس مجمع میں ڈسٹربنس نہ ہو، باقی بولیں نہ بولیں آپ کے اپنے مقدر کی بات ہے، چونکہ آپ کے بولنے سے نہ ذاکر کی مجلس میں فرق پڑتا ہے نہ ذکر کو فرق پڑتا ہے، ایک آپ کے ماحول کی بات ہے، جتنا خوبصورت بولیں گے اتنی زیادہ آپ کو فضائل کے لطف کی معراج آنی شروع ہو جائے گی۔ علی مولا نے جو ہی کہا نا، سامنے ایک دیر ہے، دیر کی کھڑکی ہے، کھڑکی میں راہب ہے۔ سلمان کہتے ہیں جو ہی علی کے دلدل کے سموں سے اٹھنے والی خاک ولادیات بیٹھی، ہم نے دیکھا سامنے ایک عمارت تھی، عمارت میں ہی دیر راہب تھا، دیر راہب کی کھڑکی میں راہب انجیل اٹھا کے کھڑا تھا، کبھی انجیل کو دیکھتا ہے، کبھی غازی کے بابا کو دیکھتا ہے، کبھی انجیل کو دیکھتا ہے، کبھی غازی کے بابا کو دیکھتا ہے، کبھی انجیل کو، کبھی غازی کے پاک بابا کو۔ جو ہی علی مولا کا دلدل راہب کی عمارت سے نیچے جا کے رکا، علی نے رکابوں سے وہ قدم نکالے جس میں وہ نالین تھی جو پردہ معراج پر گئی تھی۔ علی مولا دلدل کی زین چھوڑ کے نیچے آئے، اوپر سے راہب انجیل کا نسخہ تھامے ہامتا ہوا آیا اور آ کے علی کے سامنے کہتے ہیں، کون ہیں آپ؟ اے سرخرو جوان، اے لافتہ
नाम नहीं पढ़ा? हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए, फजाइल का फिक्र नहीं, आखिरी हो जाएंगे। अभी इंजील में मेरा नाम नहीं पढ़ा, दुनिया को पता ही नहीं, जिसके लिए अल्लाह मोहम्मद को कहता था वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्दीला, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। वो अली सामने था। कब मैंने इंजील में मीत मीत पढ़ा है? क्या वो आप जनाब का इसमें मुअल्ला है? अली ने फरमाया नहीं, वो मेरे भाई मोहम्मद का नाम है, मैं एलिया हूँ। हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए, मैं एलिया हूँ, मैं एलिया हूँ। कहने लगा अंदर आएंगे? अली मौला ने फरमाया बिल्कुल। मेरे मौला ने इसके दायरे में कदम रंजा फरमाए। सामने देखा तो एक तख्त पर तौरात और ज़बूर रखी थी। अली को देख के कहता है वो तौरात है, वो ज़बूर है। जिसका नाम इंजील में एलिया हो, उसका नाम ज़बूर में भी होना चाहिए। मैंने ज़बूर में ताब ताब पढ़ा है, क्या वो आपका नाम है? क्या नहीं, वो मोहम्मद का नाम है, मेरा नाम शमतिया है। हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए भाई। नाम तो कोई भी मजहब कैसे भी ले, नाम तो वो अली का होगा। मेरे मौला के खुतबे के दो फिक्रे, इजाजत हो मातमियों की तो पढ़ूं। मेरे मौला ने मस्जिद कूफा के मिंबर अबियस पे फरमाया था, किताब का नाम है अस्मा व अलकाब अमीर अल मोमिनीन अब्दुर रसूल ज़ैनुद्दीन। अरबी में भी मेरे पास है, उर्दू में भी है, लेकिन उर्दू वाले ने पूरा तर्जुमा डरते हुए नहीं किया, कहीं किताब पे पाबंदी न लग जाए। अरबी वाली है, अगर वो देखना चाहे, और उर्दू वाली भी, तो मैं हाजिर हूँ। मौला अली ने अपने दो अस्मा बताए मिंबर कूफा से। अली फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अना हातिमतुल अदियान, मैं हर मजहब का रहबर हूँ। हाथ उठाइएगा, खैरात मांगिएगा, जिसे फिक्र समझ आए। दूसरा फिक्र, अना हकीकतुल अदियान, मैं हर मजहब की हकीकत हूँ, मैं हर मजहब की हकीकत हूँ। कहने लगा जिसका नाम इंजील में एलिया हो, जिसका नाम ज़बूर में शमतिया हो, उसका तौरात में भी एक नाम होना चाहिए। अली फरमाते घबरा क्यों रहा है? तौरात में मेरा नाम बरिया है, तौरात में मेरा नाम बरिया है। मुझे मिंबर हुसैन की कसम, था ईसाई लेकिन इतना हलाल ज़्यादा था। जो अली ने कहा ना, मैं इंजील में एलिया हूँ, ज़बूर में शमतिया हूँ, तौरात में बरिया हूँ, तीनों किताबें उस तख्त से समेटी, अपनी बगल में दबाई, उसको अबा के दामन से उस तख्त में साफ किया, और अली को कहते हैं कुरान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाथ उठाना, कौन बंदा है जो फजाइल में पीछे रह गया हो? मिलके हैदरी। आप जी सलवात पढ़ ले मिलके एक दफा बुलंद आवाज से, सल्ले अला मुहम्मद वाले। फिर भी एक दफा बावाज़ बुलंद सलवात की तिलावत। मोहम्मद मुअज्जल फरजम। तवज्जो है जी? भाई भी आ गए तो मैं फिक्र पढ़ूं, साथ इमाम हुसैन के जाकिर की दुआ शामिल हो जाए। तो बाकिर शाह जी यहाँ से लेके आखिर तक आपने सिर्फ चेहरे देखने कि जो पहले खिले हुए हैं वो और गुलाब से भी ज्यादा कैसे खिलते हैं। अली को कहते हैं कुरान। मौला अली बैठे, साले हनफी कशफी ने फिक्र लिखे, राहिब तशहुद की हालत में अली के सामने बैठा। मैंने नजम शाह जी एक दफा कासिम शाह जी किताब बंद की, मैं नजफ की तरफ मुंह करके कहा वाह या अली। राहिब उसके सामने तशहुद में बैठा जो तशहुद में वाजिब है। जिंदाबाद। हाथ उठाना, खैरात मांगना, भाई शर्म नहीं करनी। हाथ उठे तो ऐसे उठे, मिलके हैदरी। चलो भाई चलते चलो, फजाइल की आखिरी फिक्र मैं मुकम्मल करूं। कब उसके सामने हालत तशहुद में बैठा जो तशहुद में वाजिब है, और जिस बंदे को ये फिक्र सुनते हुए पढ़ते हुए मौत आती है मेरी बला से वो कल का मरता आज मर जाए। अली कल भी हर इबादत में वाजिब था, अली आज भी हर इबादत में वाजिब है, अली हमेशा हर इबादत में वाजिब रहेगा। मौलवी जो अली से रोकता है
اللہ الرحمن الرحیم. میرے مولا علی کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے حق یا علی، قرآن میں تو صالح المومنین، انجیل میں آپ ہی ایلیا، زبور میں آپ ہی شمتیا، توریت میں آپ ہی بریا، لیکن میں نے تو سنا ہے جو قرآن کا صالح المومنین ہو، جو انجیل کا ایلیا ہو، جو زبور کا شمتیا ہو، جو توریت کا بریا ہو، اس کے ہر آسمان پر اسماء مختلف ہیں، اس کے ہر دنیا کی قوم میں اسماء مختلف ہیں، اس کے ہر زبان میں اسماء مختلف ہیں. مجھے نہیں پتا کلندر پورا، ہربنس پورا اور ارد گرد میں لاہور کا چنیدہ مجمع جمائے فکرہ سنے کیسے یا نہ سنے. علی مولا نے فرمایا سلمان میرے پاس آ کر کھڑے ہو جاؤ کیونکہ تمہارے کام کی بات آ گئی ہے. سلمان علی کے ایک طرف آ کے کھڑا ہوا. علی نے کہا راہب سن، توریت میں ایلیا ہوں، زبور میں شمتیا ہوں، توریت میں بریا ہوں، اور پہلے آسمان پہ میرا نام عبدالحمید ہے، دوسرے آسمان پہ میرا نام عبدالمجید ہے، تیسرے آسمان پہ میرا نام عبدالصمد ہے، چوتھے آسمان پہ میرا نام عبدالواحد ہے، پانچویں آسمان پہ میں عبدالاحد ہوں، چھٹے پہ میرا نام ذوالعلی ہے، اور ساتویں آسمان والے مجھے علی اعلیٰ کہتے ہیں، مجھے علی اعلیٰ کہتے ہیں. عرب والوں میں میرا نام امیر النحل ہے، عراق والے مجھے مسند حل عطا کا مالک کہتے ہیں، ترکوں میں میرا نام بلیہ ہے، زنگی مجھے مجلان کہتے ہیں، اہل فارس کے نزدیک میرا نام فیروز ہے، اہل زمین کے نیچے میرا نام شمتائیل ہے، اہل آسمان میں میں حسدیل کے نام سے مشہور ہوں. میرے بابا ابو طالب نے مجھے ابو الحسن کہا ہے، میرے بھائی محمد نے میرا نام ابو تراب رکھا ہے، اور اہل ہند مجھے کشن کشن کہہ کے بلاتے ہیں. عداللذی سمتنی امی حیدرہ، اور میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا. جیسے قبلہ نے پڑھا ہے، ایک نعرہ لگوانا ہے. میں دعا گو ہوں جتنے حاضرین بیٹھے ہیں، مالک اسی سال آپ کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائے. نعرہ حیدری پرجوش بنا دیتا ہے، بھئی یہ تو سمندر میں بھی ایک آگ لگا دیتا ہے، اور تم تو زندہ ہو خاموش رہو گے کیسے، یہ تو مردوں کو بھی ہیبت سے جگا دیتا ہے. مل کے نعرہ ہے حیدری. آپ سے السلام. آپ جی سارے سید زندہ باد رہے، سارے ماتمی زندہ باد. وہ جس کے حقیقت اسم کو کوئی نہیں جانتا، اس کی بیٹیوں کے نام لے کر بازار شام میں بلاتے تھے. قدم قدم پر مقتل تھا شام سید سجاد کا. جس مصائب کا حکم ہے اس کے لیے مجھے ایک تمہید کا جملہ پڑھنا ہے صرف. ہر بی بی کا سوال سید سجاد کا ایک الگ مقتل تھا. کوئی بی بی پوچھتی تھی بیٹا سجاد یہ ہمارے نام لے کر کیوں بلاتے ہیں؟ کوئی 4 سال کی معصومہ کہتی تھی بھیا سجاد یہ مجھ پر صدقے کی کھجوریں کیوں پھینکتے ہیں؟ کیا انہیں نہیں پتا میں سید زادی ہوں، ہم پر صدقہ جائز نہیں ہے؟ کوئی بھی پوچھتی تھی بیٹا سجاد ان سے پوچھو نا یہ محمد کی بیٹیوں کو چادریں کس موڑ پہ دیں گے. ایک بی بی کا سوال ایسا تھا جس پر سجاد بڑا تڑپتے تھے، لیکن ایک بی بی کا سوال تھا جس پر سید سجاد اپنے چہرے پہ بندے ہوئے ہاتھ رکھ لیتے تھے. پہلے وہ فکرہ پڑھ دوں جس پر میرا تمہارا خون رونے والا امام بازار میں تڑپتا تھا، پھر وہ فکرہ پڑھوں جس پر سجاد بندے ہاتھ چہرے پہ رکھ کر خاموش ہو جاتا تھا. جس فکرے نے حسین کے خیور بیٹے کو بڑا کر پایا وہ سوال پتہ ہے کیا تھا؟ علی اکبر کی ماں
اس ماں کا جس کا مسائل پڑھنے کا حکم، کوئی اور ماں نہیں، شہزادہ علی اصغر کی پاک اماں، مادر معصومہ بنت الحسین، سیدہ رباب بنت امراء القیس صلوات اللہ علیہا، شام کے بازار میں پہلا فکرہ ہے مصائب کا، کوشش کرنا استقبال ایسے ہو کہ اگلے 5-7 منٹ مجھے تمہیں سمجھانے میں بات آسانی رہے۔ شام کے بازار میں نیزوں پہ سروں کو دیکھتی تھی اصغر کی ماں، اور سجاد سے کہتی تھی سارے بڑے بڑے سر ہیں، میرے اصغر کا سر نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں میرے اصغر کا سر کہاں گیا ہے۔ عزاداران امام مظلوم، یہ وہ معظمہ ہے جس کے 2 بچے دونوں علی ولی اللہ پر ایسے قربان ہوئے کہ ان دونوں بچوں نے صرف کربلا کو نہیں بلکہ شام کو بھی زندہ باد کر دیا، فتح کر کے۔ پتہ ہے کیسے؟ انگریز مورخ لکھتا ہے یزید غیر مسلموں کی نظر میں کبھی اتنا ملعون نہ ہوتا اگر وہ 2 کام نہ کرتا۔ پوچھا گیا وہ 2 کام کون سے ہیں؟ کہا ایک 6 مہینے کے بچے کا سر نیزے پہ نہ اٹھاتا، دوسرا 4 سال کی معصومہ کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر 36 شہروں میں نہ پھر۔ اللہ مان اجرکم اللہ، تیاری سارے رکھنا، صرف فکر 2 پڑھوں گا بی بی کی غربت کے۔ عزاداروں، یہ وہ معظمہ ہے مادر شہزادہ علی اصغر صلوات اللہ علیہا۔ چونکہ پڑھے میں ادب کے اندر پڑھنے کا عادی ہوں، جس نے ادب کا ایک فکر سننا ہے ذرا ایک دفعہ سر اٹھانا۔ جب شام سے قید رہا ہونے لگی تو معصومہ کی قبر سے لپٹ گئی ماں جا کر، باہر سید سجاد نے پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں جو بچ گئی تھی وہ ساری آ گئی ہیں۔ جس نے جملہ محسوس کیا ہے 53 محمل لے کے چلا تھا، 3 یا 5 محمل شام سے واپسی پر ہے، لیکن مجھے کہیں اصغر کی ماں دکھائی نہیں دے رہی۔ بی بی عالیہ کہتی ہے سجاد وہ اندھیرے زندان میں بیٹی کی قبر کو گلے سے لگا کے بیٹھی ہے۔ سجاد کہتے ہیں جب میں ماں کو لینے گیا تو منظر ایسا تھا، بی بی رباب سکینہ کی قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی اے شام کی عورتوں، ہر شب جمعہ میری بیٹی کی قبر پر چراغ ضرور جلانا، جس کی چھوٹی اولادیں ہیں وہ ذرا جھولی اٹھا کے اپنے لیے جو مانگنا ہو ذہن میں رکھنا، مگر آمین تمہاری ہائے بن جائے۔ اصغر کی ماں سکینہ کی قبر سے اٹھتے ہوئے کہتی ہے شام کی عورتوں میری بیٹی کی قبر پہ اکیلی نہ آنا، چھوٹے بچوں کو لے کے آنا جو سکینہ کی قبر پر پانی ڈال کے کہے جاگ سکینہ تیرا چچا راضی آ گیا۔ اللہ ماں نجرکم مرد، بس 2 جملے تھے۔ چلا قافلہ کربلا میں آ کر اصغر کی ماں نے منظر دیکھا جس کی لاش 11 محرم دھوپ میں چھوڑ کر گئی تھی، اس کی قبر ابھی بھی دھوپ میں ہے۔ وہاں کہتی ہے والی میں نے وعدہ کیا تھا 11 محرم کو جب تک میں زندہ ہوں میں سائے میں نہیں آؤں گی۔ حسین زندان اوپر سے کھلا تھا، جہاں دھوپ آتی تھی اصغر کی ماں وہاں بیٹھتی تھی۔ پھر سجاد سے کہا سجاد اگر چاہتے ہو کہ ماں باپ کا آپس کا وعدہ پورا ہو مجھے 1 سال کربلا میں چھوڑ کر چلا جا، میں دن کو بھی حسین حسین کہوں گی، میں رات کو بھی حسین حسین کہوں گی۔ 1 سال علی اصغر کی ماں دھوپ میں قبر حسین پر رہی، اگلے سال سید سجاد پھوپھیوں کے ساتھ آئے، ماں کو قبر حسین سے اٹھا کر مدینے لے آئے۔ مدینے میں اول مجلسوں کی بانی مستور تھی بی بی رباب، مجلس کرواتی تھی، شکر کی سبیل لگاتی تھی، شکر والا
का शरबत बनाती थी। पता है क्यों? शक्कर का शरबत पीने से गिरिये में इजाफा होता है। ये शक्कर का शरबत सुन्नत है जनाब रबाब की। जो भी औरत रोने आती थी, हाथों में छोटे छोटी शरीर के बर्तन उठाकर कहती थी, नज़्र सकीना नियाज़ अली असगर, तुम जी भर के पी लो, मेरे जो प्यासे चले गए हैं, आज़ादारे दिन गुजरते गए, असगर और सकीना की मजलिसें होती रही, लोग रोने के लिए आते थे, असगर की माँ को फुर्सा देकर चले जाते थे, मगर बीबी पूरी रात भी रोती, बीबी पूरा दिन भी रोती। एक दिन मदीने में इतनी तेज बारिश हुई, परिंदों ने परवाज बंद कर दी। चूंकि बारिश इतनी तेज थी, परिंदे मर मर के जमीन पे गिरते थे, मगर असगर की माँ खुले आसमान के नीचे बैठी थी। बीबी आलिया ने आके कहा, भाभी अब तो उठ जा, बारिश बड़ी तेज है। मातम करके कहती है, उस तीरों की बारिश से तेज नहीं जो मेरे हुसैन के बदन पर लगे। अल्लाह तैयारी करना, मातम का फिक्र करीब आ गए। आज़ादारों, गुजरता रहा वक्त, ना बीबी खाना खाती थी, ना बीबी सब्र करती थी। जब खाना कहती थी तो हाय मेरी सकीना ने कुछ नहीं खाया। जब पानी पीने लगती थी तो कहती थी, हाय मेरा असगर बड़ा प्यासा है। आज़ादारों, एक दिन अली की बेटियां असगर की माँ की हालत देखकर सरों से चादरें उतार कर बैठ गई। सज्जाद आके कहते, अम्मा मैं तेरा बड़ा बेटा हूँ, असगर तेरा छोटा बेटा था, मैं हुक्म नहीं देता, मिन्नत करके कहता हूँ अम्मा आज साए में आ जा, वरना अली की कोई बेटी मर जाएगी। आज साए में आ जा, वरना अली की कोई बेटी दुनिया से चली जाएगी। बीबी रबाब कहती है, सज्जाद ठीक है मैं साए में आ रही हूँ, लेकिन जब मुझे दफनाना मेरी चादर के पल्लू में कोई दो अमानतें हैं, उन्हें बीबी ज़ैनब को दे देगा। आज़ादारों, बीबी उठी, पहला कदम साए में आया। सज्जाद माँ का चेहरा देख के कहते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज़ादारों, सज्जाद ने माँ की कब्र बनाई, चादर तकहीर का कफन दिया, हाथ सारे सर पे रखना। हाय असगर की माँ, तेरी गुर्बत के बड़े अरमान, हाय हुसैन की पहली अज़ादार, तेरी गुर्बत के बड़े अरमान। आज़ादारों, सज्जाद ने माँ को कब्र में लिटाया। अब जो चादर का पल्लू खोला ना, अंदर असगर का खून वाला कुर्ता था, असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां थी। रो के कहता, हाय मेरा सलीम। गमे हुसैन कहा और कहा मेरी आँखें, अली की बेटी आंसू आपकी अता से हैं, रोती आंखों से दुआ कीजिए जनाब सैयद आपको कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। नबीला तखीर मुल्तमिसों जनाब किबला ज़ाकिर अहले बैत यासिर रज़ा झंडवी साहब से कि वो मिंबर हुसैनियत के मुसल्ले पे हाजिर हों और आले यासीन का कसाइद के रंग में कुरान अपनी ज़बान से तिलावत फरमाएं और कायनात के तमाम मुनाफिकीन को ये पैगाम पहुँचाएं कि हर मोमिन मवाली मलंग के असर मिसाक पे और दिल की जागीर पे हर वक्त मुसलसल निज़ाम अली चल रहा है। जनाब किबला यासिर रज़ा झंडवी साहब, बाबा से बुलंद सलावत।